بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، کیونکہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے، قرآن بصیرت بھی، بصارت بھی، بصر بھی، قرآن تاثر بھی، موثر بھی، اثر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں، سدرا کے ثمر بھی، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرائے جن و بشر ہے، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله. معزز و محترم حاضرین، اب تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت کا پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیواؤں اور آپ کے مداحوں اور آپ کے خدام اور آپ کے مشاق میں شامل کر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم تبارک و تعالیٰ واحد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ واحد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے. اللہ تعالیٰ واحد ہے یعنی ایک ہے. اللہ تعالیٰ احد ہے یعنی ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرد ہے یعنی ایک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وتر ہے یعنی ایک ہے. وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ فرد ہے، وہ وتر ہے، یعنی وہ ایک ہے، انیک نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، ایک ہے. اللہ ایک ہے. وحدانیت اس کی ذاتی صفت ہے، وحدت اس کا ذاتی وصف ہے. ایک ہونا اس کا خاصہ ہے. سبحان اللہ. یکتائی اس کی شان ہے. سبحان اللہ. وہ ایک ہے. اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے. مسلمانوں کے ایمان کی جان ہے. مسلمانوں کے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. مسلمان اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان کامل رکھتے ہیں. اللہ ایک ہے، انیک نہیں. وہ واحد ہے، وتر ہے، فرد ہے، احد ہے. اسی لیے اسے لا شریک کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، وہ ایک ہے، یکتا. سبحان اللہ. وہ بے مثل ہے. سبحان اللہ. وہ بے نظیر ہے. سبحان اللہ. وہ بے شریک ہے. اس کا کوئی صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ ایک ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا وصف خاص ہے
ایک ہونا. اللہ تعالیٰ کا لازم ہے، ذات ہے ایک ہونا. وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، لیکن خالق ہے انیک کا. ایک ہے لیکن پیدا کرنے والا ہے 2 کا، 3 کا، 4 کا، 5 کا، 6 کا، 7 کا، 8 کا، 9 کا، 100 کا، 1000 کا، لاکھ کا، کروڑ کا، ارب کا، خرب کا. وہ ایک ہے لیکن اسے نسبت ہے انیک سے. وحدت اس کی ذاتی صفت ہے، وحدت اس کی ذاتی صفت ہے. وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، ایک ہونا اس کی شان ہے، اس کی ذاتی شان. وہ ایک ہے لیکن وہ پیدا کرتا ہے کثرت کو. اللہ کی ذاتی صفت وحدت، واحد ہونا، ایک ہونا. اور مخلوق جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی ذاتی صفت انیک ہونا، کثرت والا ہونا. وحدت ایک ہونے کو کہتے ہیں، ایک سے زیادہ ہونے کو کثرت کہتے ہیں. 2 3 4 5 6 7 8 10 15 ہزار، لاکھ 1.5 لاکھ، ارب خرب ہونا یہ کثرت ہے. ایک ہونا یہ وحدت. اللہ ایک ہے لیکن کثرت سے اس کو نسبت ہے. اللہ ایک ہے لیکن کثرت کو اس سے نسبت ہے. اللہ ایک ہے لیکن وہ کثرت کا خالق ہے. اللہ ایک ہے، کثرت اس کی مخلوق ہے. اللہ ایک ہے، کثرت کو وہ چاہتا ہے. اللہ ایک ہے، کثرت اسے چاہتی ہے. ایک واحد کثیر کو چاہتا ہے، مخلوق کثیر ہے. اور خدا واحد ہے، واحد کثیر کو چاہتا ہے، کثیر واحد کو چاہتا ہے. خدا ایک ہے لیکن اس نے پیدا کیا ہے کثیر کو. خدا وحدت رکھنے والا ہے لیکن اس نے پیدا کیا ہے کثرت کو. وہ چاہتا ہے کثرت کو. وحدت کو تو چاہتا ہی ہے کیونکہ اس کی ذات کی ذات کا خاصہ ہے. وحدت کو تو چاہتا ہی ہے لیکن کثرت کو بہت چاہتا ہے. وحدت کے بعد اگر چاہتا ہے بہت تو کثرت کو وہ چاہتا ہے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا خالق کی صفت ہے وحدت، خالق کی شان ہے وحدت، اور مخلوق کی شان ہے کثرت. 2 ہونا، 10 ہونا، 1000 ہونا، لاکھ ہونا، کروڑ ہونا یہ کثرت ہے. ایک ہونا یہ وحدت. کثرت ایک جو ہوگا وہ واحد کہلائے گا، اور کثرت جس کی صفت ہوگی وہ کثیر کہلائے گا. مخلوق کثیر ہے، اللہ واحد ہے. خالق واحد ہے، اللہ خالق ہے، مخلوق ہے. اچھی طرح سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک، اللہ تعالیٰ ایک. اب وہ جو دے گا، اللہ ایک دے گا، جو دے گا وہ کثرت. اب وہ جو دے گا، اللہ تعالیٰ جو دے مخلوق کو، اللہ جو بھی دے اس دین میں کثرت ہے. وہ دین کثیر ہے. واحد جو دیتا ہے وہ کثیر. واحد جسے پیدا کرتا ہے وہ کثیر. واحد پیدا کرے کسی کو تو وہ کثیر بنتا ہے. واحد اگر کچھ دے تو وہ دین کثیر بنتے ملے. واحد جسے پیدا کرے وہ کثیر. ہم سب کثیر ہیں، ہمیں واحد نے پیدا کیا، ایک نے پیدا کیا. واحد جو جسے پیدا کرے وہ کثیر، واحد جسے دے، جو دے واحد وہ کثیر. اللہ ایک ہے
ہائے ہائے ہزاروں دیتا ہے اللہ، لاکھوں میں دیتا ہے ہائے 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 سبحان لاکھ کس نے دیا، کروڑ کس نے دیے، اللہ ہی نے تو دیے۔ سبحان اللہ بچے 10 بچے کس نے دیا، اللہ ہی ہائے نے ہائے دیے۔ 10 کروڑ روپے آپ کو کس نے دیا، اللہ ہی نے دیے۔ سبحان تو اللہ۔ واحد دیتا ہے تو کثرت دیتا ہے، واحد سبحان اللہ ہائے واحد پیدا کرتا ہے تو سبحان اللہ کثیر کو پیدا کرتا ہے، سبحان کثرت کو اللہ پیدا کرتا ہائے ہائے ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا ہائے کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، سبحان اللہ اس کی مخلوق کثیر ہے۔ سبحان اللہ اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے کہا ہائے ہائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سبحان اللہ، ہم واحد ہیں، ہم فرد ہیں، ہم متر ہیں، ہم احد ہیں، ہم ایک ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ کثیر ہے، ہم ایک، لیکن ہمارے ہاتھوں میں جو ہے وہ کثیر ہے، ہم ایک، لیکن ہماری ملک میں جو ہے وہ کثرت ہے، ہم وحدت میں ہیں، ہم مالک ہیں کثرت کے، وحدت ہیں، ہم واحد ہیں، ہم ایک ہیں، ہم جس کے مالک ہیں وہ کثرت ہے، ہم جس کے خالق ہیں وہ کثرت ہے، ہم نے ساری کثرت تم کو دے دی۔ ہم نے تمہیں ساری کثرت دے دی، کثرت میں زمین ہے، کثرت میں آسمان ہے، کثرت میں آدم ہے، کثرت میں شیش ہے، کثرت میں ادریس ہے، کثرت میں یحییٰ ہے، کثرت میں لوط ہے، کثرت میں زمین ہے، کثرت میں آسمان ہے، کثرت میں عرش ہے، کثرت میں کرسی ہے، کثرت میں فرشتے ہیں۔ تو ہمیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے اے محبوب تمہیں دے دیا کوثر، سبحان اللہ تمہیں عطا کر دیا کوثر۔ ہائے ہائے کیا مطلب کوثر، کاف واو زیرے، کاف واو زیرے الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر کے معنی ہے یقیناً اے حبیب، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، یقیناً اے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر دے دیا۔ کوثر کا ایک معنی ہے وہ حوض جو جنت میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے منسوب ہوگا، حوض کوثر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرا منبر، مدینے میں جو منبر ہے، مدینے کی مسجد کے منبر کے اوپر، سبحان اللہ سبحان اللہ تو مدینے کی مسجد کا جو منبر ہے، منبر نبی، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سرکار فرماتے کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں کا ایک باغیچہ ہے۔ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو ہے وہ باغیچہ جو ہے جنت کا، اسے فنا نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ قیامت آئے گی، زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، تو میں فنا ہو جائیں گے، انس فنا ہو جائیں گے، سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سب پذیر ہو جائیں گے، سب فنا پذیر ہو جائیں گے، لیکن وہ باغیچہ روضۃ من ریاض الجنہ اسے ویسے ہی جنت میں منتقل کر دیا جائے۔ ریاض الجنہ میں گئے ہیں، وہاں نماز پڑھی ہے، وہ یاد رکھیں کہ جس جگہ تم نے نماز پڑھی ہے وہ جگہ جو ہے ویسے کہ ویسے بغیر فنا ہوئے جنت میں جانے والی ہے۔ جنت کا ایک حصہ تم نے دیکھا ہے، وہاں تم بیٹھے ہو، وہاں تم نے دعائیں مانگی ہیں، وہاں تم نے نماز پڑھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عطا خاص ہے تم پر فضل کرم۔ تو بندگان خدا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا منبر جو ہے، وہ منبر حضور نے فرمایا کہ حوض کوثر پر میرا منبر ہے۔ خیر بندگان خدا ذکر رہا تھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے تمہیں اے مصطفیٰ
کوثر دیا. ایک معنی یہ ہے کہ وہ حوض جو کوثر ہے اس پر تمہارے امتی آئیں گے پیاس کی حالت میں آئیں گے. ایسے امتی آئیں گے تم کوثر کے جام بھر بھر کے پلاؤ. اور جو ایک مرتبہ کوثر پی لے گا پھر کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلوم ہوا نبی کی دین ہمیشہ کے لیے بے نیاز کرتے ہیں. جام کوثر جو پی لے حدیثوں میں آیا کہ پھر کبھی اسے پیاس نہ لگے. حضور کا کرم کسی پر ایک بار ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسے کسی کرم کی ضرورت بے نیاز ہو جاتا ہے. پیاسا ہوتا ہے پانی پیتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد پیاس اسے ستاتی ہے. لیکن رسول دو جہاں کا کوثر آب کوثر جو ہے وہ پانی جب حضور کے ہاتھوں سے ملے گا امتی کو لے کے پیے گا. پانی حضور کا حوض حضور کا پیالہ حضور کا ساقی کوثر حضور مقدس ہاتھوں سے پلائیں. اس لمحے سے بہتر کون سا لمحہ؟ جل جائیں حاسد مر جائیں حاسد جل جل کر. مر جائیں حاسد جل جل کر. ہم مت کر رہے میرے پیمبر اللہ. مر جائیں حاسد جل جل کر جل جل کر. غم مت کر رہے میرے پیمبر دیتا جا ساغر بھر بھر کر. مر جائیں حاسد جل جل کر. غم مت کر رہے میرے پیمبر دیتا جا ساغر ہر ہر کر. انا اعطیناک الکوثر. یہ نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا انداز کلام کا. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر یقیناً ہم نے اے محبوب تمہیں کوثر عطا کیا. تو ایک معنی تو کوثر کے لیے ہے کہ حوض ہوگا جنت میں. حوض ہے ایک جنت میں اور وہ حضور کا حوض ہے. وہ حوض حضور کا حوض ہے. اور حضور قیامت میں اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے اس کے جام بھر بھر کے پلائیں گے. اس کا پانی بہت لذیذ اور بہت میٹھا ہوگا. ایک مرتبہ جو حضور کے ہاتھ سے جام لے کے پی لے گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گا. تو ایک جام پی لے کوثر سے تو کبھی اسے پیاس نہیں ستاتی. تو عرض کر رہا تھا دوستو, کیا عرض کر رہا تھا کہ ایک معنی تو کوثر کا وہ حوض ہے اور وہاں اس حوض کا پانی ہے. حوض کو بھی کوثر کہتے ہیں, حوض کوثر, اور اس کے پانی کو بھی کوثر کہتے ہیں. یہ تو عام معنی ہے, اس پر ہمارا یقین ہے, ایمان ہے کہ وہ عام حوض ہے اور قیامت میں آقا پلائیں گے ساقی کوثر. یہ تو ہے. اب اس کی اور معنی کیا ہے؟ ظاہری معنی تو یہ ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے, ہم ظاہر کا یہ انکار نہیں کرتے. اب کوثر کاف واو تیرے مشتق ہے کثرت سے, کثرت سے مشتق ہے اور کثرت میں ساری مخلوق ہے. اللہ فرما رہا ہے انا اعطینا. اے محبوب یقیناً حرف مشبہ بفعل سے کلام کی ابتدا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. انا یقیناً بلا شبہ شورلی اعطینا کا اے محبوب ہم نے تمہیں دے دیا. ماضی کا صیغہ ہے, ہم دیں گے نہیں. یقیناً ہم نے تمہیں دے دیا. مضارع کا صیغہ نہیں ہے, مستقبل کا صیغہ نہیں ہے, فیوچر کی بات نہیں ہے, پاسٹ ٹینس کی بات ہے. اے محبوب تمہیں اور کسی کو نہیں.
سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے صرف تمہیں دے دیا. کیا دے دیا؟ کوثر دے دیا. انا اعطینا کل کوثر. یقیناً اے محبوب ہم نے تمہیں کوثر دے دیا. سبحان اللہ دے دیا. تو کوثر کیا ہے؟ کثرت. سبحان اللہ سبحان اللہ مخلوق ہے، یعنی ساری مخلوق اے محبوب تمہیں ہم نے دے دی. سبحان اللہ ساری مخلوق تمہیں دے دی. ہم نے جس جس چیز کو پیدا کیا وہ ہماری مخلوق، ہم نے ہر مخلوق کو تمہیں دے دیا. ہم اس چیز کے خالق ہیں، ہم نے تمہیں اس چیز کا مالک بنا دیا. ہم نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. ہم نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. خدا کی جو مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک. سبحان اللہ سبحان اللہ انا اعطینا. ہائے ہائے قیامت میں دوں گا نہیں کہا، ساری مخلوق کا ہم نے تمہیں مالک بنا دیا. یہ ماضی کا صیغہ ہے. قیامت مستقبل میں آنے والی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ قائم ہونے والی ہے. قیامت قائم ہونے والی ہے، مستقبل کی چیز ہے. اور یہ ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا. ہم نے دے دیا. ہم دیں گے کہا نہیں، ہم نے ساری مخلوق کا تمہیں اے محبوب ہم مالک بنائیں گے نہیں کہا، ہم نے تمہیں مالک بنا دیا. سبحان اللہ مالک بنا دیا. سبحان اللہ کا صیغہ. ہائے 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 بنانے والے کو دیکھو، بنایا جانے والا جو ہائے ہائے اس کی کوئی نظیر نہ اس کی کوئی نظیر، نہ اس کا کوئی مثل نہ اس کا کوئی مثل. اتنا اعطینا کا یقیناً اے محبوب ہم نے تمہیں عطا کر دیا. ہائے ہائے کیا عطا کر دیا؟ کوثر عطا کر دیا. اور یعنی کثرت دے دی. سبحان اللہ یعنی کثرت دے دی. سبحان اللہ یعنی ساری مخلوق تمہارے حوالے کر. سبحان اللہ ساری خلق کے مالک و مختار تمہیں. سبحان اللہ اب جسے چاہے تم جیسا چاہے رکھو، تمہیں جو چاہے کرنے کا اختیار ہے. جسے چاہے جو دو تم لینے والا بھی تمہارا، جو چیز دو گے وہ بھی تمہاری. محبوب ہم نے تمہیں کوثر دے دیا، یعنی کثرت دے دی، یعنی ساری مخلوق کا تمہیں مالک بنا سبحان اللہ سبحان اللہ دیا. یہ ماضی میں کیوں کہا؟ ہم مالک بنائیں گے نہیں کہا، مالک بنا دیا کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضور قیامت میں ہمارے مالک بننے والے نہیں، اسی دنیا میں ہمیں مالک، اسی دنیا میں ہمارے مالک ہیں. تو اس دنیا میں تمہاری امت کو، اس دنیا میں ہماری جس مخلوق کو تم جیسا رکھنا چاہو گے ہم اسے ویسا ہی رکھیں گے. اور اس دنیا میں ہماری جس مخلوق کو تم جیسا دیکھنا چاہو گے ہم اسے ویسا ہی رکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب حضور اسی دنیا میں اسے جو دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اسے جو نہ دینا چاہیں نہ دے سکتے ہیں، جسے جس مقام پر پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں، جسے جس کام کا بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. کسی کو ولایت دینا چاہیے ولایت دے دیں، کسی کو خدمت دینا چاہیے خدمت دے دیں، کسی کو امامت دینا چاہیے امامت دے دیں، کسی کو فقاہت دینا چاہیے فقاہت دے دیں، کسی کو سلطنت اور حکمرانی اور صاحب قرانی دینا چاہیے دے دی، کسی کو مالک و مختار بنانا چاہا بنا دیا، کسی کو وکیل بنانا چاہا بنا دیا، کسی کو بادشاہ بنانا چاہا بنا دیا، کسی کو کنگال کرنا چاہا کنگال کر دیا، کسی کو امیر بنانا تونگر بنانا چاہا بنا دیا، کسی کے سر پر تاج رکھا، کسی کو خالے مذلت میں ڈھکیل دیا. چاہو تو گھر گھر بھیک منگا دو، چاہو تو گھر گھر
لگا دو، چاہو دھرو سرتاج، سر پر تاج کسی کے رکھ دیں، کسی سے بھیک منگوا دیں، وہ جو چاہیں کریں، ان کو پوچھنے والا کون ہے؟ ان سے اوپر کون ہے؟ اللہ نے کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، مطلب تمہاری ہے، اب اسے جس حال میں دیکھنا چاہو دیکھو۔ مالک و مختار ہو، جس پر چاہو جو چیز حرام کر دو، جس پر چاہو جو چیز حلال کر دو، مالک و مختار۔ سب کو 5 نمازیں فرض ہے، ایک آدمی آتا ہے آگے کہتا ہے کہ میں 2 نمازیں ہی پڑھوں گا، اس شرط پر میں داخل اسلام ہونا چاہتا ہوں، حضور نے کہا 2 نمازیں ہی پڑھ جا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بندگان خدا عرض کر رہا تھا، وہ جو کہہ دیں وہی شریعت، وہ جو فرما دیں وہی طریقہ، وہ جو کہہ دیں وہی حق، وہ جو کہہ دیں وہی سچ، وہ جسے باطل کہہ دیں باطل، وہ جسے حق بتا دیں حق، وہ جسے خدا کہہ دیں وہی خدا۔ ہمارا ایمان ایتا جو ہے وہ عام امتی کو بھی ہوتا ہے، عام مخلوق کو بھی ہوتا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے اس سے مانگا وہ اللہ نے تمہیں دیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ایتا الگ ہے، اعطاء الگ ہے۔ میرے خیال سے آپ حضرات کو ایک ہے ایتا، حمزہ اور تا سے، ایک ہے اعطاء، اعطا یعطی اعطاء فہو معطی، یہ عین اور تا سے، یہ بھی باب افعال ہے، وہ بھی باب افعال ہے۔ ایتا بھی باب افعال کا مصدر ہے اور اعطاء بھی باب افعال کا مصدر ہے۔ ایتا بھی مصدر ہے اور اعطاء بھی مصدر ہے۔ ایتا سے گردان چلے گی آتا یوتی ایتا فہو معطی، اور اعطاء سے گردان چلے گی اعطا یعطی اعطاء فہو معطی۔ کیا بات سرکار، کیا بات سرکار، کیا بات۔ اللہ نے ایتا کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، قرآن میں ایتا کا لفظ بھی آیا ہے، اعطاء کا لفظ بھی آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں بندوں کے لیے صرف ایتا کا لفظ آیا ہے قرآن میں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ایتا کہتے ہیں دینا، ایتا کہتے ہیں مطلق دینا۔ بھئی دیکھو علمی باتیں ہیں، سمجھتے ہیں، اگر ذہن آپ کا تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ چھوڑے گا تو پھر میرے مفاہیم آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ قوالی نہیں ہے، گانا بجانا نہیں ہے، یہ رقص و سرود کی محفل نہیں ہے، علمی محفل ہے۔ یہاں عشق کے چراغ جلائے گا، یہاں حضور کی محبت کے چراغ جلائے گا، یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کے چراغ جلائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب بیان کیے جائیں اور خصوصی مناقب بیان کیے جاتے ہیں، آپ کے خصوصی محامد و محاسن بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ عام محفل نہیں ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم خاص کی بارش ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آئے، بندگان خدا ان کے جلوے یہاں ہیں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ ایتا دینے کو کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایتا دینا، مطلق دینا، دینا۔ ایتا کا لفظ عام مخلوق کے لیے بھی آیا ہے قرآن میں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ عام بندوں کے لیے، سبحان اللہ۔ سب کے لیے۔
ہائے ہائے آتیناکم، اور سرکار کے لیے دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ سرکار کے حق میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، سبعًا آتَيْنَاكَ حمزہ اور تے آتیتا کا لفظ حضور کے لیے آیا کہ دینا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دینا۔ اور اعطاء کا لفظ جو آیا ہے، اعطاء کا لفظ میں جہاں تک قرآن خوانی میں نے کی ہے، قرآن سمجھا ہے، قرآن پڑھا ہے، حضور کے لیے اعطاء کا لفظ آیا ہے اور امت کے لیے ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے نہیں کہا کہ ہم اعطاء کریں گے، عطا کریں گے، ایتا ہے دینا، ایتا حمزہ اور تے سے ایتا دینا، یہ حضور کے لیے آیا ہے، عام امتی کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ عطا کے معنی ہے عطا کرنا، یہ صرف حضور کے لیے آیا ہے۔ تو دینا الگ ہے، عطا کرنا الگ ہے۔ اللہ حضور کو دونوں بھی بتاتا ہے، میں دیتا ہوں بھی کہتا ہے، عطا کرنا بھی، عطا کرتا ہوں بھی کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جو خاص چیزیں ہیں، جو خاص چیزیں حضور کو اللہ دیتا ہے وہ عطا ہے، جو عام نوازشیں حضور پر ہوتی ہیں وہ عطا ہے، جو ہمیں خاص ہے وہ عطا ہے۔ اللہ خاص خاص نعمتیں جو حضور کے حوالے کرتا ہے، حضور کو عطا فرماتا ہے، وہ عطا ہے، عطا کرنا ہے۔ اور عام نعمتیں جو اللہ حضور کو عطا فرماتا ہے وہ عطا ہے۔ دونوں طرح سے اللہ سے حضور لے رہے ہیں، اور دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر اپنی امت میں تقسیم عالمین میں تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ انا اعطیناک، اے محبوب یقیناً ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ عطا کا لفظ آیا یہاں، عطا کا لفظ، کیا مطلب؟ جو جو چیز مخلوق کو ہم دے رہے ہیں وہ چیز مخلوق کو تم بھی دے رہے ہو۔ یہ ہے میرے آقا کی شان، میرے آقا کی پہچان کہ اللہ کی ہر دین بندے کے ہاتھ میں آتی ہے تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی دین بن کر آتی ہے۔ ہمیں جو بھی دین خدا کی ملی وہ صرف خدا ہی کی دین نہیں رہی، مصطفیٰ کی بھی دین رہی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں جو دین بھی اللہ کی ملی وہ صرف اللہ کی دین ہی ہے نہ سمجھنا، وہ مصطفیٰ کی دین بن کر ہی ہمیں ملتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی عطا، یہ ہے اللہ کا فضل خاص۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صفات پر